نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسارعون فی الخیرات صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے اہم نکات کے اسباق کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہے، اس میں سے آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ دو ٹرمز ہمارے پاس قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، ایک عجلت ہے اور ایک سرعت ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عجلت اور سرعت میں کیا فرق ہے۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے، اور یہاں پہ فرمایا گیا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَات، کہ نیکی میں جلدی کرو، یعنی یہاں پہ جلدی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور عجلت میں یہ انسان کی یعنی خامی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عجلت اور سرعت جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کے معنی میں ایک ہی نظر آتا ہے، یعنی مترادف الفاظ محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک مائنوٹ سا فرق ہے۔ آج ہم نے وہ یعنی فرق سیکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عجلت وہ کام ہے جو آپ وقت سے پہلے کرتے ہیں، اور اس کو کہا گیا شریعت میں یا دین اسلام میں عجلت کو کہا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نیکی کا کام ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عجلت ہے، اور عجلت جو ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے سرعت، اور جس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک کے اندر کہ تم جلدی کرو، اور جیسے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے یسارعون فی الخیرات، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ تو عجلت کا مطلب ہے کہ کوئی کام وقت سے پہلے کرنا، اور سرعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام اول وقت پہ کرنا، اس کا وقت ہے لیکن اس کو اول وقت پر کرنا۔ جیسے ایک نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اول وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اس کی یعنی کہ یہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ نیکیوں میں تم سرعت اختیار کرو، آپ کا رویہ سرعت والا ہونا چاہیے۔ یسارعون فی الخیرات، اور عجلت سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ عجلت وہ کام ہوگا جو وقت سے پہلے کیا جائے، یعنی وقت شروع نہیں ہوا اور اس وقت کیا جائے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور سرعت جو ہوتا ہے وہ کسی کام کو اول وقت پر کرنا، جیسے نماز ہے اس کو اول وقت پر یعنی ادا کرنا، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو امید ہے اس سبق سے بھی ہمارے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔